بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الحافظ ابن حجر الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح، فالحاصل أن الراوي إذا كان مستورا وتفرد الحاكم بتصحيح حديثه فلا بد من اعتبار حديثه، فإن وجد أنه قد وافق الثقات فحديثه صحيح إن شاء الله، وإلا كان حديثه منكرا مردودا. اوپر جو مضمون بیان کیا ہے، من اخرج له الحاکم فی المستدرک وصحح حدیثہ کا عنوان دے کر کے اس کا خلاصہ یہاں بیان کر رہے ہیں. فالحاصل، تو خلاصہ یہ نکلا، ان الراوی اذا کان مستورا، کہ راوی جب مستور ہو، راوی جب مستور ہو یعنی اس پر نہ کسی نے جرح کی ہو نہ تعدیل اس کی کسی نے کی ہو. تو جرح نہیں کیا تو پتہ نہیں، چھپا ہوا ہے اس کا یہ لقب، اس کی یہ صفت، اور کسی نے عادل نہیں قرار دیا تو عادل ہونا بھی چھپا ہے. تو مستور من جہت الضبط و مستور من جہت العدالت، دونوں طرف سے مستور ہے وہ، اسی لیے اس کا نام ہی رکھ دیا مستور. ان الراوی اذا کان مستورا، راوی جب مستور ہو، کسی کا نام ہی ہو مستور تو کہے گا میں ہوں. سمجھ رہے، ایک آدمی نے نام رکھ دیا کہ اپنا لا نبی نام رکھ دیا، لا نبی، اور دعویٰ کر دیا نبوت کا، اور کہنے لگا کہ میں نبی ہوں. کسی نے پوچھا، امام صاحب تو کہتے ہیں کہ جھوٹے نبی سے دلیل نبوت پوچھنا ہی کفر تک پہنچا دیتا ہے، کہ دلیل کیوں پوچھا، تم کو شک ہے کیا اس میں؟ کسی منچلے نے پوچھ لیا ہوگا، یا نہیں بھی پوچھا، منقول ہو گئی یہ بات کہ تمہارے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے. تو اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد لا نبی نبی ہوگا، لا نبی میرے بعد آئے گا، تعبیر رکھ دیا. اتنے جو ہے سرفری لوگ ہوتے ہیں، لا نبی یا بعدی. ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس سے پوچھا تمہاری نبوت کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا حضور نے فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی مذکر نبی نہیں آئے گا، مؤنث نبی آ سکتا ہے. لا نبی یا بعدی تھوڑی فرمایا ہے، لا نبی یا بعدی فرمایا ہے، تو میں تو نبیہ ہوں. ایسے ایسے لوگ تو کسی نے مستور ہی نام رکھ لیا، تو جب راوی مستور ہو تو فوراً کھڑا ہو جائے گا کلاس میں محمد مستوری ہے. تو یہاں پہ نام نہیں مراد ہے، بلکہ مستور جو اصطلاح ہے اصول حدیث کی وہ مراد ہے. فالحاصل ان الراوی اذا كان مستورا، تو حاصل یہ نکلا کہ راوی جب مستور ہو، وتفرد الحاکم بتصحیح حدیثہ، اور امام حاکم اکیلے اس کی حدیث کی تصحیح فرمائیں، اکیلے اس کی حدیث کی تصحیح فرمائیں، اور وہ کیا ہے، وہ مستور ہے. فلا بد من اعتبار حدیثہ، تو ضروری ہے ان کی حدیث کا اعتبار کر لینا، اس مستور کی حدیث کا اعتبار کر لینا، اور حاکم کی تصحیح حدیث کا اعتبار کر لینا. فلا بد، it is necessary to accept، یہ ضروری ہے
کہ ہم مان لیں ان کی تصحیح کو. مان لیا ہم نے. اس کے بعد فَإِنْ وُجِدَ، تو آگے دیکھا ہم نے اگر پایا جائے أَنَّهُ قَدْ وَافَقَ الثِّقَاتِ، کہ انہوں نے ثقات کی موافقت کی ہے. مستور نے جو حدیث نقل کی ہے وہ ثقہ کے موافق ہے. فحدیثہ صحیح انشاءاللہ، تو اس کی حدیث انشاءاللہ صحیح ہوگی. انشاءاللہ صحیح ہوگی. انشاءاللہ مستقبل کے لیے کہا جاتا ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو اس کی حدیث انشاءاللہ صحیح ہوگی. مستقبل کے لیے صحیح ہے. ماضی کے لیے انشاءاللہ نہیں بولا جاتا. ایک مولانا صاحب نے ایک آدمی کو کہا، وہ آیا تھا ان کے پاس اور کہا تھا کہ مولانا صاحب مجھ کو بھینس خریدنا ہے دودھ کے لیے، خریدوں گا میں بھینس. کہا کہ انشاءاللہ کہہ لو، بھینس انشاءاللہ خریدوں گا. انہوں نے کہا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، پیسہ تو جیب میں ہے نا. دیکھو پورا 40,000 روپے ہے. صفوان سن رہے ہو، 40,000 روپے ہے تو انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، جیب میں ہے پیسہ، ابھی جا کے خرید لوں گا. نہیں کہا انشاءاللہ. مولانا صاحب کی بات رد کر دی. اور اس کے بعد گیا مارکیٹ میں، بھینس خرید لیا. دام ہو گیا، 60,000 کی تھی، کم کراتے کراتے 40 میں آ گئے. اس کے بعد پھر جو ہے ٹھیک ہے لے لو، اس کی رسی پکڑ لیا، لے کے جانے لگا. لے کے جانے کے لیے اور پیسہ جیب میں تھا، پورا پیسہ نکالا تو پیسہ ہے ہی نہیں. اب کہہ رہا ہے انشاءاللہ پیسہ غائب ہو گیا، انشاءاللہ پیسہ غائب ہو گیا، انشاءاللہ پیسہ غائب ہو گیا. اب ایک مرتبہ نہیں کہنے کے لیے تیار تھا، یہاں جو ہے سینکڑوں مرتبہ انشاءاللہ پیسہ غائب ہو گیا، انشاءاللہ پیسہ کیا ہو گیا یار انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ماضی کے لیے نہیں ہے، انشاءاللہ مستقبل میں کوئی کام کرنا ہو تب انشاءاللہ. تو ماضی ہو گیا، غائب ہو گیا تو ماضی گزرا ہوا ہو گیا. تو یہاں فحدیثہ صحیح انشاءاللہ، تو ان کی حدیث صحیح ہوگی انشاءاللہ. وَإِلَّا، اس کا فل فارم کیا ہے؟ وَإِن لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ. شارٹ فارم فل فارم عربی میں بھی ہوتا ہے. وَإِن لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، یہ فل فارم ہے، وَإِلَّا شارٹ فارم ہے، یہ مختصر ہے. اس کی تقدیر عبارت ہے وَإِن لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی وجد انہ قد وافق الثقات نہ ہو. اس طرح شراب نہ پینا فرض ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے، نماز نہ پڑھنا حرام ہے، شراب نہ پینا کیا ہے؟ فرض ہے فرض، نہ پینا فرض ہے. وَإِلَّا كَانَ حَدِيثُهُ مُنْكَرًا مَرْدُودًا، ورنہ اس کی حدیث منکر ہوگی، مردود ہوگی، کیونکہ وہ مستور ہے اور امام حاکم نے تصحیح کیا ہے. تو تصحیح کا تو اعتبار کر لیا، لیکن اس تصحیح کا اعتبار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کی حدیث ثقہ راویوں کے موافق ہے یا نہیں. موافق بھی ہے اور امام حاکم نے تصحیح بھی کیا ہے، لیکن امام حاکم نے تصحیح کر دیا اور ثقہ راویوں کے خلاف ہے، تو کان حدیثہ منکرا مردودا، تو اس راوی کی حدیث جو مستور تھے منکر ہوگی اور رد کر دی جائے گی. واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ کے رسول خواب میں آ جائے کبھی تو اس کے لیے اور فرمائے کہ یہ حدیث میری ہی ہے، تو اس آدمی کے لیے اس کا خواب اللہ کے رسول کو خواب میں غلط دیکھ نہیں سکتا، حجت ہے. لیکن خواب اتنا شاندار رسول بنایا، دوسرے کے لیے حجت نہیں. اور نہ صاحب اپنا خواب بیان کر کے پالا جیت لے جاتے، کبڈی جیت لے جاتے. اس لیے بہت ہی شاندار اصول ہیں شریعت کے، بہت ہی محتاط
محدود حدود کا پاس. ومن یتعد حدود اللہ، اللہ کی جو حدود ہیں انہی حدود سے سیکھ کر کے علماء نے غور کر کے کہ حدود اللہ سے پار نہ ہو اصول اخذ کیے ہیں، بنائے ہیں. تو یہ ہے کہ خواب دیکھ لے کوئی تو سارے اس کے وسیلے ختم کہ راوی فلاں راوی فلاں راوی فلاں راوی مستور ہے، کچھ پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں، عادل ہے، ضابط ہے، کیا ہے. لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث میری خواب میں کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، تو اس آدمی کے لیے وہ حجت ہے، کیونکہ خواب غلط نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول کو دیکھا ہوا اس کے لیے حجت ہو جائے گی. لیکن وہ بیان کرے کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے تو جھوٹ بھی وہ بول سکتا ہے، اور خواب اسی لیے حجت نہیں ہے دوسرے کے لیے. وَإِلَّا كَانَ حَدِيثُهُ مُنْكَرًا مَرْدُودًا، ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی حدیث منکر ہوگی، رد کر دی جائے گی. واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اصول یہی ہے، لہذا اس اصول کے حساب سے طے کیا جائے گا. من وثقہ الترمذی وصحح حدیثہ او حسنہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جس راوی کی توثیق فرمائیں یا جن کی حدیث کی تصحیح فرمائیں یا تحسین فرمائیں، یہ ہے مبتدا. خبر اتنی بڑی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک خبر ہے. جس کی توثیق تصحیح یا تحسین فرمائیں تو اس کا حکم نیچے آ رہا ہے، پھر اصطلاح تک یہ خبر ہے، مبتدا خبر. یہ الگ ترکیب ہو رہی ہے، سمجھ رہے. مبتدا کبھی اس طرح ہوتا ہے، ہیڈنگ مبتدا اور پورا سبق خبر. من وثقہ الترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جس کی توثیق فرمائیں اور جس کی حدیث کی تصحیح فرمائیں یا تحسین فرمائیں تو ان کا حکم ہو یجیء، اس کا حکم آ رہا ہے. یہ خبر پوشیدہ مانیں گے. جو یجیء یہ بن جائے گا مبدل منہ ہو، اور اما سے لے کے یہاں تک بدل، یا یجیء کیا بن جائے گا مبین، جس کو بیان کیا جائے، اور آگے آ جائے گا بیان، نیچے بیان ہو جائے گا. وَأَمَّا مَنْ وَثَّقَهُ التِّرْمِذِيُّ، رہی بات اس راوی کی، رہی بات ان راویوں کی. من واحد کے لیے بھی ہے، جمع کے لیے بھی ہے، تثنیہ کے لیے بھی ہے، اور واحد مؤنث کے لیے بھی ہے، واحد مؤنث جمع مؤنث کے لیے بھی ہے. تو سب کا فائدہ یہاں اٹھایا جاتا ہے، اسی سے مسئلے نکالے جاتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ وَثَّقَهُ التِّرْمِذِيُّ، رہی بات ان راویوں کی جن سب کو امام ترمذی نے ثقہ قرار دیا ہے. تو ہو کا مرجع من ہے لفظ کو دیکھتے ہوئے، معنی جمع کا ہے. فَهُوَ ثِقَةٌ، تو وہ ثقہ ہے. تو وہ لوگ ثقہ ہے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ لفظ دیکھ کر کے مرجع لوٹایا ہے ہوا، اور ثقۃ اسی لفظ کے حساب سے خبر آ رہی ہے، اور سب کا ترجمہ ہے وہ لوگ ثقہ ہیں. یہ عجیب ہے، کیونکہ سارے قواعد جو ہے اس کو یہاں اپلائی جب تک نہیں کریں گے تب تک کیسے وہ قواعد بھی ایسے رہ جائیں گے کہ اس کے کہاں ضرورت پڑتی ہے. دیکھو ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اکیلے تھوڑی کسی کی توثیق کرتے ہیں، پوری ترمذی شریف میں توثیق کرتے جاتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ وَثَّقَهُ التِّرْمِذِيُّ فَهُوَ ثِقَةٌ صَحِيحُ الْحَدِيثِ، رہی بات ان راویوں کی جن کی توثیق فرمائی ہو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہ ثقہ ہیں، صحیح الحدیث ہیں. إِلَّا أَن يُخَالِفَ جَرْحًا مُفَسَّرًا، مگر یہ کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جرح مفسر کی مخالفت کریں. امام ترمذی نے کہا کہ یہ راوی ضبط بھی صحیح ہے، عدالت بھی صحیح ہے، ثقہ ہے. انہوں نے کیا ایک آدمی ہی، یہ بھی ان کا اجتہاد ہے، یہ جو ہوتا ہے سب اجتہاد ہے ایک آدمی کا اپنا. تو اسی وجہ سے جو ہے دوسرا آدمی اجتہاد کرے گا، وہ دونوں کو تولیں گے، جس کا وزن بھاری ہوگا اس کی بات مانی جائے گی. تو ایک دوسرا راوی ہے، امام ترمذی کی کیٹیگری کا نہیں ہے، لیکن وہ جرح مفسر کر رہا ہے اس راوی پر. اس راوی کو بتا رہا ہے یہ عیب ہے، اور یہ عیب میں نے دیکھا یا فلاں نے دیکھا، پورا
جو عیب بتایا میں نے کہا یہ عیب دار ہے اور عیب بھی بتا دیا تو مفسر ہو گیا. تو اس مفسر کی وجہ سے اب جب تولیں گے تو جرح مفسر مقدم ہوتی ہے تو ترجیح دے دیں گے. الا ان يخالف جرحا مفسرا، مگر یہ کہ امام ترمذی جرح مفسر کی مخالفت میں حدیث نقل کرے، ثقہ اپنے قول کو کہیں ثقہ قرار دے. او یخالف قول الجمہوری، جیم پہ پیش ہے یوم جمہوریہ، اسی لیے یوم جمہوریہ پیش کیا جاتا ہے سب کے سامنے. او یخالف قول الجمہوری، یا جمہور کے قول کی مخالفت میں نقل کرے، مخالف کہیں. جمہور کہہ رہے ہیں کہ یہ راوی مجروح ہے اور امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ یہ راوی ثقہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ خود ہی دیکھ لیجیے، جمہور ایک طرف ہے، امام ترمذی ایک طرف ہے، تو امام ترمذی کی بات نہیں مانی جائے گی. دو شکلوں میں بات نہیں مانی جائے گی، یا تو جرح مفسر آئے یا امام ترمذی جمہور کی مخالفت کریں، ورنہ پھر امام ترمذی کا توثیق کرنا قابل اعتبار ہے. فإن الترمذی، کیوں قابل اعتبار ہے؟ فإن الترمذی امام، کیونکہ امام ترمذی امام ہے، اسی لیے تو بار بار بول رہے ہیں مسجد کے امام نہیں مراد ہے. یہاں فن میں جو اعلیٰ درجے کے مقام تک پہنچ جاتا ہے اس کو امام کہتے ہیں. جیسے مولانا نانوتوی کو مولانا کے بجائے امام کہنا چاہیے. امام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا اور شیخ وغیرہ سے بڑھا ہوا لقب ہے امام. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام مولانا ابو حنیفہ نہیں کہتے، کیونکہ امام نے تو سب کو گھیر لیا، سب کو گھیر لیا تو پھر سے کہنے کی کیا ضرورت ہے. ایک مرتبہ سب کو جو ہے بانٹ دیا، چائے پینے کے لیے کپ بانٹ دیا. یہ سب کو جب بانٹ دیا اس کے بعد پھر الگ الگ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب کو کپ پٹ گیا. تو امام کہہ دیا تو جتنے القاب ہوتے نیچے نیچے کے سب کیا ہو گئے ان کے لیے. لہٰذا اب مولانا کوئی کہے، اگر مولانا کیوں نہیں کہتے ان کو؟ بعض جاہل لوگ یا اعتراض کرنے والا مزاج رکھنے والے اعتراض کرتے ہیں، یعنی ان کو مولانا کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو مولانا تو کہتے نہیں. توہین نہیں ہے، وہ بہت سارے مولانا کو امام کا لفظ کیا ہے اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. فإن الترمذی امام، تو بے شک امام ترمذی امام ہے. حافظ حدیث ہے. جہبذ، ماہر ہے. جہبذ جمع جہابذ. عارف بأحوال الرجال، راویوں کے حالات کو جاننے والے ہیں، راویوں کے حالات کو جاننے والے ہیں. یہ سب القاب ہے ان کے لیے. امام، حافظ، جہبذ، عارف بأحوال الرجال. ومراتبهم من الجرح ومراتبهم، عارف بأحوال الرجال ومراتبهم من الجرح والتعدیل، اور ان کے مرتبوں کو جاننے والے ہیں جرح و تعدیل کے. جرح و تعدیل کا کیا مرتبہ؟ جرح کا کیا مرتبہ؟ چھوٹی جرح، بڑی جرح اور بڑی جرح، ایک دم قذاب، دجال، اوپر کی جرح. اور تعدیل میں ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، عمدہ ہیں، بہتر ہیں، بہترین ہیں. تو یہ تعدیل کا درجہ ہو گیا. یہ تو اردو میں بتا دیا، جو یہاں اصطلاح میں اصول حدیث میں جو مقرر ہے وہی، وہ جو عربی کا لفظ ہے وہی رہے گا، لیکن اردو میں سمجھنے کے لیے اس طرح. وہ مراتب ہے من الجرح والتعدیل، اور جرح و تعدیل کے ان کے مراتب کو جاننے والے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. کیوں نہ ہوں گے؟ فہو تلمید الامام البخاری، کیونکہ وہ تو امام بخاری کے شاگرد ہیں. امام بخاری کے امام مسلم بھی شاگرد ہیں، امام ترمذی بھی شاگرد ہیں. وخریجہ، اور انہی کے پاس سے پڑھ کر فارغ ہیں. وخریجہ، اور انہی کے پاس سے پڑھ کر کے فارغ ہیں. تو جیسا استاد ویسا شاگرد، کہتے ہیں نا، ارے حضرت شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں. کیا مطلب ہوا؟ بڑائی جو ان کی تھی ادھر بھی آئی ہے، حضرت شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں، ادھر نام ابھی لیا جاتا ہے. فہو تلمید الامام البخاری وخریجہ، تو امام ترمذی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور ان کے پاس سے پڑھ کے فارغ ہوئے.
ومن نظر إلى الصناعة الحديثية التي في جامعه عرف ذلك، اور جو دیکھے ہوگا اور جس نے دیکھا ہوگا حدیث کی فنکاری کو، فن حدیث کو، التي في جامعه، جو ان کی جامع ترمذی میں نمایاں ہے، ان کی جامع ترمذی میں نمایاں ہے، عرف ذلك، وہ پہچان لے گا کہ یہ امام ہے، حافظ ہے، جہبذ ہے، عارف باحوال الرجال، وأقر له، اور اقرار کر لے گا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بالفہم، سمجھداری کا، بہت بڑی فہم رکھتے تھے، والتقدیمتی، اور آگے ہونے کا، تقدیمتی مقدم ہونے کا، والاعتدالی، اور اعتدال کا بھی اقرار کر لے گا، فی ھذا الشأن، اس شان کے سلسلے میں، یعنی حدیث کی شان کے سلسلے میں، حدیث کی شان بہت بلند ہے امام ترمذی کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔